السلام علیکم ناظرین، آپ کے سامنے ایک بہت پیارا سا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیش خدمت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح کے جو ویڈیوز ہیں وہ دکھائیں تاکہ ان کو آگاہی ہو کہ ہمارا دین اسلام کیا ہے۔ تو چلتے ہیں، ایک چھوٹا سا خلاصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ قرآن حدیث میں ایک اہم اور معروف قصہ ہے۔ ان کی زندگی کے مختلف واقعات ہمیں اللہ کے پیغام، صبر، قربانی اور ہدایت کی مثالیں فراہم کرتے ہیں۔ ذیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے چند اہم واقعات ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مصر میں ہوئی، جہاں بنی اسرائیل فرعون کے ظلم کا شکار تھے۔ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ ایک بنی اسرائیلی بچہ اس کی حکومت کو ختم کر دے گا، جس کی وجہ سے اس نے حکم دیا کہ تمام بنی اسرائیلی بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے ان کی والدہ کو عنان دیا کہ وہ انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیں۔ اللہ کے حکم سے وہ صندوق فرعون کے محل تک پہنچ گیا۔ اس سے آگے کی کہانی جو ہے آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صاحبزادوں نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ آپ ہمیں کوئی کہانی بتائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی کہانی جو ہے ان کو بتانا شروع کی، اور ان کو بتایا کہ فرعون جو ہے سرکش تھا، اور اس نے بنی اسرائیل میں بڑے ظلم و ستم ڈھا رکھے تھے۔ فرعون کے حواریوں نے اس عورت سے اس کا بچہ لے کے دریا کے اندر پھینک دیا۔ وہ عورت روئی، بہت چیخی، مگر کسی نے کچھ نہ سنا اور اس کو دھکا دے کر وہاں سے چلے گئے، اور وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ ادھر حضرت موسیٰ کی والدہ نے حضرت موسیٰ کو ایک صندوق میں رکھا اور ٹوکری کو دریائے نیل میں چھوڑ دیا، اور بچے کو بولا کہ جاؤ اس کے پیچھے دیکھو یہ کہاں جا رہا ہے۔ خود بھی اس کے لیے روانہ ہو گئی۔ یہ صندوق آگے بڑھتا رہا، اور یہ دونوں ماں بیٹی جو ہے اس کو دیکھتے رہے، اور آگے جا کے فرعون کے محل کے آگے دریا میں اس کی خادمہ وہاں پہ نہا رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ کوئی صندوق ہے اور اس کے اندر کوئی چیز ہے۔ اس نے آسیہ کو آواز دی کہ یہ دیکھیں کیا چیز ہے۔ آسیہ گئی اور آسیہ نے اس کو اٹھایا اور بہت خوش ہوئی کہ یہ تو بچہ ہے، کتنا خوبصورت بچہ ہے۔ تو خادمہ کہنے لگی کہ اس کو کہیں مار نہ دیں، اس کا کیا کریں، اس کو چھپا دیں کہیں پہ۔ آسیہ فرعون کی بیوی تھی، اور اس نے یہ کہا کہ ہم اس بچے کو رکھیں گے اور اس کی پرورش کریں گے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ کی والدہ بچی کو بھیجتی ہیں۔ بچی محل کے اندر داخل ہوتی ہے، اور داخل ہو کر ان دونوں سے کہتی ہے کہ کیا آپ کو اس بچے کو پالنے کے لیے، اس کا خیال رکھنے کے لیے کوئی خادمہ کی ضرورت ہے؟ ہاں بالکل ہمیں ضرورت ہے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ کی والدہ وہاں پہ آ جاتی ہیں، اور یہ بچہ ان کے حوالے کر دیتی ہیں اور ان کو سمجھا دیتی ہیں۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرعون کے گھر میں پلتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اور وہاں کے معاملات جو ہے سنبھالتے ہیں۔ اور وہاں کے جو لوگ تھے، جو کام کرتے تھے فرعون کے، وہ بہت ظالم تھے، اور وہاں پہ جتنے بھی مزدور کام کرتے تھے ان پہ بڑا تشدد کیا جاتا تھا، جو کہ موسیٰ کو پسند نہیں تھا۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر آئے تو انہوں نے موسیٰ سے بولا کہ تمہارا لباس کہاں پر ہے؟ انہوں نے بولا کہ میں کام کرتا ہوں۔ اور جب موسیٰ نے ان سے پوچھا کہ اس کو کس نے مارا ہے، تو انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ اس پر حضرت موسیٰ آگے بڑھے اور آگے جا کے اس بندے کو مار دیا، اور اس کے بعد پریشان ہوئے یہ تو مر گیا ہے، اور وہ سیدھے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر حضرت موسیٰ کے بھائی بہت غصے ہوتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے پریشانیاں کھڑی کر دی ہیں، مگر دوسری طرف موسیٰ کی ماں کہتی ہے مجھے تو اپنے بیٹے پہ فخر ہے۔ اس پر موسیٰ کی بہن کہتی ہے کہ فرعون جو ہے موسیٰ کو گوشی کا ذمہ دار ٹھہرانے والا ہے۔ اس پر موسیٰ کی ماں کہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ اب سب کچھ بدلنے والا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ کی ماں موسیٰ کو تیار کرتی ہے، اور کچھ ساز و سامان اور جاتے ہوئے عصا دیتی ہے، اور پیار کر کے اپنے بیٹے کو رخصت کرتی ہے۔
بھی اس کے کچھ حصے باقی ہیں۔ پہلا حصہ آپ کو پیش کر دیا گیا ہے، دوسرے کے لیے انتظار کریں 2 دن بعد انشاءاللہ۔